वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़ मेरे साथ यानी खलील फरहाद के साथ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की हिमायत में ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। असांज की अहलिया ने स्टेज से हुकूमत से की विकीलीक्स के बानी को रिहा करने की अपील। हुक्मरान पार्टी कंजर्वेटिव के एक रुकन पार्लियामेंट को कर लिया गया गिरफ्तार। शनाख्त नहीं की गई जाहिर, खातून से जिनसी ज्यादती का लगा इल्जाम। पूछताछ जारी, पार्लियामेंट इजलास में शिरकत पर लगाई गई पाबंदी। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस एक बड़े वफ्द के साथ मुत्तहदा अरब अमारात पहुंची। शेख खलीफा के इंतकाल पर की ताज़ियत और यूएई के लिए अमरीकी हिमायत का दिलाया यकीन। इसराइल का फ़लस्तीन के इलाके ग़र्ब उर्दन में बर्बरियत का सिलसिला जारी। वहशियाना फायरिंग में एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। गज़ा के फ़लस्तीनी शहरियों के गिर्द घेरा कर दिया गया मज़ीद तंग। मुबैना तौर पर पाए गए शिवलिंग के इलाके को सील किया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम हुक्म। मुसलमानों को नमाज पढ़ने और दीगर मजहबी रसूमात अदा करने से ना रोकने की भी दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। कहा, लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना चाहिए था, ताहम अब भी सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल इंसाफ मिलने की है उम्मीद। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों की तफसील। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के हामियों ने, जिन्हें अमेरिका के हवाले किए जाने का सामना है, बरतानवी होम ऑफिस के बाहर उनकी रिहाई का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। असांज की हिमायत में पोस्टर्स और बैनर्स के साथ कई दर्जन मुजाहिरीन ने दफ्तर के सामने उनकी रिहाई के लिए नारे लगाए। पुलिस मौके पर मौजूद थी। असांज की अहलिया स्टेला, जो अपने 2 बच्चों के साथ होम ऑफिस की इमारत में आई थी, उन्होंने स्टेज पर दाखिला सेक्रेटरी, पूरे महकमे और मजमूई तौर पर हुकूमत से विकीलीक्स के बानी को रिहा करने की अपील की। उन्होंने कहा, उन्हें सही काम करना चाहिए, उनकी हवालगी बंद की जाए। ये एक सियासी मामला है और इसका सियासी हल है। साथ ही उन्होंने अपने शोहर और विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज के मुबैना तौर पर कत्ल किए जाने का अंदेशा भी जाहिर किया। That they should do the right thing. They should block this extradition. It is a political case and it has a political solution. And that is to end this now. Julian has done nothing wrong. He's been put in a British prison. The UK is imprisoning a journalist. And for all the spin that is attempted, this is the press freedom case of the century, and it's playing out in the middle of London. Priti Patel has the power to stop this. She should stop this. But actually the British government could stop this at any moment, even if she signs the papers, because the extradition itself is in clear breach of Article 4 of the US-UK extradition treaty. They are acting in violation of this treaty by even entertaining it through the courts. दूसरी जानिब लेबर कानून साज और साबिक शेडो सेक्रेटरी बराए जस्टिस रिचर्ड बर्गर ने असरार किया है कि जूलियन असांज की सियासी हवालगी की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर दाखिला ने हक़ में फ़ैसला किया तो उससे आज़ादी सहाफ़त को ख़तरा होगा और जंगी जराइम को बेनकाब किया जाएगा। हुक्मरान पार्टी कंजर्वेटिव के एक रुकन पार्लियामेंट को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार रुकन पार्लियामेंट की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई, अलबत्ता ये मालूम हुआ है कि उनकी उम्र 50 बरस से ज़ायद है। BBC के मुताबिक कंजर्वेटिव पार्टी के MP को जिनसी ज़्यादती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। ज़रा के मुताबिक गिरफ्तार रुकन पार्लियामेंट की शनाख्त ज़ाहिर नहीं की गई। उन पर 2002 से 2009 के दौरान खातून से ज़्यादती का इल्ज़ाम है। उनके खिलाफ 2 साल से तहक़ीक़ात जारी थी।
میڈیا کے مطابق خاتون سے زیادتی کے واقعات لندن میں ہوئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق گرفتار حکمراں جماعت کے رہنما کی پارلیمنٹ کی رکنیت فی الحال معطل یا سسپینڈ نہیں کی گئی، تاہم پارلیمنٹ اجلاس میں شرکت پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ نائب امریکی صدر کملا ہیرس ایک بڑے وفد کے ساتھ متحدہ عرب امارات پہنچ گئی ہیں۔ اس دورے کا مقصد گزشتہ جمعے کو شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان کے انتقال پر تعزیت اور اس خلیجی ملک کے لیے امریکی حمایت ہے۔ جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والا یہ سب سے اعلیٰ سطحی امریکی وفد ہے۔ اس دورے میں کملا ہیرس کے ہمراہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن، CIA کے سربراہ ولیم برنس اور خصوصی امریکی مندوب برائے ماحولیات جان کیری شامل تھے۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات میں ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان کو نیا صدر نامزد کیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیلی فوجیوں نے غرب اردن میں ایک فلسطینی نوجوان کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ صہیونی فوجیوں نے گزشتہ مہینے سے ہی فلسطین کے مختلف علاقوں میں حملوں اور عام شہریوں کی گرفتاری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ ان حملوں میں اب تک کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے جنوبی نابلس کے ہوارا چیک پوسٹ کے قریب فائرنگ کی۔ فلسطین کے ہلال احمر سوسائٹی نے اعلان کیا ہے کہ فائرنگ میں زخمی ہونے والے نوجوان کو ایک ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم اس کی صورتحال نازک ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سیکورٹی فورس کی جانب سے بہیمانہ طریقے سے فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ خلاص خليك انت هناك بيجوا بينزلوا اخوي خليك هناك خلاص خليك انت بلاش يعرفوا كل شيء مستوصل دايم صحابه سريا ما تصوريش سريا نهدش پہلی بار اسرائیلی فضائیہ اس ماہ کے آخر میں بڑی فوجی مشقوں کے دوران ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملے کی تربیت کرے گی۔ ٹائمز آف اسرائیل کی شائع کردہ ایک رپورٹ کے مطابق بڑے پیمانے پر فضائی مشقوں میں ایرانی جوہری اہداف پر فرضی حملے شامل ہیں۔ یہ مشقیں قبرص میں 29 مئی سے شروع ہونے والی ایک ماہ طویل مشقوں کے چوتھے اور آخری ہفتے کے دوران ہوں گی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فضائی مشقیں ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کی کاپی کے لیے اپنی نوعیت کا تجربہ ہوگا۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیلی فوج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے ایران میں ممکنہ ٹارگٹ کی لسٹ تیار کر رہی ہے۔ یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول میں سینکڑوں جنگجوؤں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ وہ ماریوپول کے ازوفتل اسٹیل پلانٹ کے بنکروں اور سرنگوں میں چھپے ہوئے تھے۔ ان کے ہتھیار ڈالنے کے بعد روسی فوج نے اس اسٹیل پلانٹ کا محاصرہ ختم کر دیا۔ روسی افواج نے روس اور کریمیا کے درمیان بحر ازوف کے کنارے واقع بڑے شہر ماریوپول پر گزشتہ کئی ہفتے تک توپ خانے سے شدید گولہ باری کی ہے، جس کے نتیجے میں شہر کے بیشتر حصے کھنڈرات کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ عام شہریوں اور سینکڑوں یوکرینی جنگجوؤں نے، جن میں سے زیادہ تر ایزوف ریجمنٹ سے تعلق رکھتے تھے، ازوفتل پلانٹ میں پناہ لے رکھی تھی۔ یہ سوویت دور کا ایک وسیع پلانٹ ہے اور سوویت رہنما جوزف اسٹالن کے دور میں اسے بنایا گیا تھا۔ یہ پلانٹ جوہری ہتھیاروں کے حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے بنکروں اور سرنگوں کی بھول بھلیوں کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ڈونیٹس اور لوگانسک عوامی جمہوریہ اور یوکرین کے خطرناک علاقوں سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں تقریباً 18,000 افراد کو روس منتقل کیا گیا ہے۔ روسی نیشنل ڈیفنس کنٹرول سینٹر کے سربراہ کرنل جنرل میخائل نے، جو روس کے ہیومینیٹیرین ریسپانس کوآرڈینیشن ہیڈ کوارٹر کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے یہ معلومات دی۔
انہوں نے کہا کہ کیوب کی طرف سے پیدا کی گئی تمام مشکلات کے باوجود گزشتہ دنوں ڈونیٹسک، لوگانسک عوامی جمہوریہ اور یوکرین کے خطرناک علاقوں سے 1797 بچوں سمیت 17,737 افراد کو یوکرین کے حکام کی شرکت کے بغیر روسی فیڈریشن کی حدود میں منتقل کیا گیا۔ کینیڈا نے یوکرین کے تنازع پر روسی صدر ولادیمیر پوتن اور تقریباً 1,000 روسی شہریوں کے داخلے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے۔ کینیڈا کی شہری سیکورٹی کے وزیر مارکا مینڈیسینو نے کہا کہ پوتن حکومت کے وحشیانہ حملے کے دوران کینیڈا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم روس کو اس کے جرائم کا جواب دہ ٹھہرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم مسٹر پوتن اور ان کے ساتھیوں سمیت تقریباً 1,000 روسیوں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے کئی روسی صحافیوں اور سرکاری ملازمین کو پابندیوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ ان میں روزیا سیکوڈینیا، انٹرنیشنل انفارمیشن ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل دمیتری کیسلیف، FSB کے فرسٹ ڈپٹی ڈائریکٹر سرگئی کورولیو، RT کے مینیجنگ ڈائریکٹر الیکسی نیکولوف اور قائم مقام ہنگامی وزیر الیگزینڈر چوپریان شامل ہیں۔ یہ معلومات آسٹریلیا کی محکمہ خارجہ اور تجارت یعنی DFAT کی ایک دستاویز میں دی گئی ہے، اور رشین اسٹیٹ ٹیلی ویژن اور ریڈیو براڈ کاسٹنگ کمپنی کے جنگی نمائندے یوگینی پوڈوبینی اور چینل 1 کے میزبان میخائل یونتیف بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی نے کہا ہے کہ طالبان اس وقت امریکہ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں سراج الدین حقانی نے کہا کہ گزشتہ 20 برس کا عرصہ دفاع اور جنگ کا تھا، اب امریکہ اور عالمی برادری سے بہتر تعلقات چاہتے ہیں، اور تعلقات ان بنیادوں اور اصولوں پر جو دنیا میں رائج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے رویے کے باعث افغان عوام کو امریکہ سے تحفظات ہیں۔ ملکی آزادی اور دفاع کے لیے جدوجہد ہمارا جائز حق ہے۔ بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی امریکہ نے طالبان کو اپنا دشمن ماننے سے انکار کیا تھا۔ ادھر امریکی محکمہ خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ نے واشنگٹن میں افغان سفارت خانے اور نیو یارک اور بیورلی ہلز کیلیفورنیا میں کابل کے قونصل خانوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ وہ سفارتی مشنوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کی مکمل ذمہ داری اٹھاتا ہے اور اگلے اطلاع تک کسی کو بھی بغیر اجازت ان میں داخل ہونے سے روکے گا۔ یہ اقدام وزارت خارجہ کی طرف سے اس فیصلے کے بعد سامنے آیا جس میں کہا گیا تھا کہ امریکہ میں افغان سفارت خانہ اور اس کے قونصل خانوں میں 16 مئی سے سفارتی اور قونصلر سرگرمیاں باضابطہ طور پر بند کر دیں۔ سعودی عرب میں ریتیلا طوفان کل منگل کو دارالحکومت ریاض اور مملکت کے مشرقی علاقوں سے ٹکرا گیا۔ کئی ٹنوں مٹی کے ساتھ آنے والا یہ طوفان گرد و غبار کی شکل میں دارالحکومت ریاض سے ٹکرایا اور ریاض کی شمالی گورنریوں تک پہنچ گیا۔ آنے والے گھنٹوں میں یہ طوفان مزید آگے بڑھ سکتا ہے۔ گرد و غبار کا طوفان عراق کے صحراؤں سے اٹھا ہے جو کویت سے گزر کر آج شام کوفر، باطن اور الارتاویہ میں پہنچ گیا۔ طوفان نے وسطی علاقے اور مشرقی علاقوں کی گورنریوں کو بھی متاثر کیا اور یہ حد نگاہ کو محدود کر دیا۔ سانس کے عارضے کے شکار افراد کے لیے یہ طوفان مزید مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ وزارت صحت کی جانب سے شہریوں کو خبردار کیا گیا ہے کہ وہ اس طوفان سے بچنے کے لیے اپنے ناک، آنکھ اور منہ کو ڈھانکیں۔ بلیٹن میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا، جلد لوٹیں گے اور دیکھیں گے مزید اہم خبریں۔ بریک کے بعد آپ کا دوبارہ خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ گیان واپی مسجد معاملے میں ایک اہم حکم دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ضلع مجسٹریٹ سے کہا ہے کہ وہ اس علاقے کو محفوظ بنائیں جہاں شیولنگ پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ عدالت نے نماز یا مذہبی سرگرمیوں کے لیے مسلمانوں کا داخلہ بند نہ کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔
عدالت نے کہا کہ وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ کو اس علاقے کی حفاظت کو یقینی بنانا چاہیے جہاں شیولنگ کے بارے میں کہا گیا تھا اور یہ مسلمانوں کو نماز پڑھنے اور دیگر مذہبی رسومات ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا ہے۔ وارانسی کی عدالت کی کارروائی پر کوئی روک نہیں ہے۔ عدالت نے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بیلنس آرڈر ہے۔ سپریم کورٹ نے مسجد کمیٹی کی درخواست پر ہندو فریق کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ ہندو فریق کے جن درخواست گزاروں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے ان میں راکھی سنگھ، لکشمی دیوی، سیتا ساہو، منجو ویاس، ریکھا پاٹھک شامل ہیں۔ اس کے علاوہ یو پی حکومت، بنارس کے ڈی ایم، پولیس کمشنر اور شری کاشی وشوناتھ مندر کے بورڈ کے تمام ٹرسٹیوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی اگلی سماعت 19 مئی کو ہوگی۔ گیان واپی مسجد پر آئے سپریم کورٹ کی ہدایتوں پر حیدرآباد رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ سے امید تھی کہ وہ لوور کورٹ کے فیصلے پر اسٹے لگا دیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تاہم اب بھی ہم پر امید ہیں کہ 19 مئی کو ہونے والی ہیئرنگ کے دوران سپریم کورٹ کی جانب سے مکمل انصاف مل جائے گا۔ میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ جو لوور کورٹ کا آرڈر ہے وہ اللیگل ہے، کمپلیٹلی اللیگل ہے۔ ہم یہ امید کر رہے تھے کہ آج سپریم کورٹ اس پورے آرڈر پر اسٹے لگا دے گا، مگر ہم کو تھوڑا ڈس اپوائنٹمنٹ ہوا ہے کہ وہ کمپلیٹ ٹرائل کورٹ کا آرڈر سپریم کورٹ نے اسٹے نہیں لگائی، مگر امید کرتے ہیں کہ آئندہ ہیئرنگ میں سپریم کورٹ لوور کورٹ کے آرڈر پر کمپلیٹ اسٹے لگائے گا اور مکمل اس پر انصاف ہو جائے گا۔ سپریم کورٹ نے سر کہا ہے کہ جو جس جگہ پر شیولنگ ملی ہے اس جگہ کو سیل کیا نہیں، دیکھیے سپریم کورٹ نے کہا ان دا امپیون آرڈر، یہ لفظ آپ استعمال مت کریے۔ ان دا امپیون آرڈر کا لفظ سپریم کورٹ نے استعمال کیا ہے اور 19 تاریخ کو ہیئرنگ ہے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ کیا امید کرتے ہیں سر نیکسٹ ہیئرنگ میں آپ کے؟ نہیں، میں کیسا بولوں، میں کیسا پری جج کروں؟ ہم تو امید کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ پورا کمپلیٹ اسٹے لگا دے گا، مکمل انصاف ہوگا، کیونکہ پھر اس کے بعد چھٹیاں بھی شروع ہو رہی سپریم کورٹ کو۔ جو گیان واپی مسجد کا مدعا جو آیا ہے اور ایسے کئی مساجد ہیں وہاں پر بھی اس طرح کے جھوٹے دعوے کیے جا رہے ہیں اور ملک میں جو نفرت کی راجنیتی ہو رہی ہے، بی جے پی اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اس طرح کے مدعوں کو آگے بڑھا رہی ہے، تو یہ اس میں میٹنگ میں زوم پر میٹنگ ہوگی اور اس میٹنگ کے بعد ظاہر ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسپوکس پرسن آپ کو پورا بولیں گے اس میں کیا طے ہوا، کیا کیا باتیں ہوئی۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا اس وقت ہی میں نے کہا تھا کہ وہ فیصلہ آئندہ ان تمام چیزوں کو ایک راستہ دکھائے گا اور ہم دیکھ رہے ہیں آج کیا ہو رہا ہے۔ باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے 91 ایکٹ کو بیسک سٹرکچر کا حصہ قرار دیا، مگر پھر بھی یہ مسئلہ ہے۔ اور گیان واپی کے مسجد کے ایشو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی ایک پروسیجرل انفیئرنس کی ایک مثال کریٹ کر دی گئی کہ سروے کمشنر تو مسلمان سائٹ تو پوچھے ہی نہیں، مگر دوسری سائٹ پوچھتی ہے کہ اتنی سروے بھی ہو اور ان کو سروے کمشنر بنا دیجئے۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر آپ سروے کمشنر رپورٹ نہیں دیتا، دوسری سائٹ جا کر کورٹ کو دوڑتے بولتے ہیں کہ بابا مل گئے، اور کورٹ جو ہے مسلم سائٹ کو بغیر سنے آپ کہتے ہیں کہ اس کو سیل کر دو، صرف 20 نمازی جائیں گے۔ یہ سراسر ناانصافی ہے کہ آپ مجھے سنتے بھی نہیں اور آرڈر پاس کر دیتے ہیں۔ 1998 کا اسی کے اوپر سٹے ہے ہائی کورٹ کا، اس کو بھی ڈس ریگارڈ کر دیتے ہیں آپ۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، ہم کو جس طرح بابری مسجد چھین لیا گیا اسی طرح اس مسجد کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ نے ابھی بتایا کہ متھرا کا مسئلہ ہے، سرنگا پٹنم کی ایک جامع مسجد کو کہا جا رہا ہے، ممبئی میں حاجی علی درگاہ کے تعلق سے اناپ شناپ بکا جاتا ہے، کرناٹکا میں ایک 150 سال پرانی مسجد ہے، اس کے نئے حصے کو توڑ کر بنایا گیا تو وہاں پر وشو ہندو پریشد بجرنگ دل کے لوگ پہنچ گئے کہ نہیں وہاں پر مندر تھی۔ امام سپریمو بیرسٹر اسد الدین اویسی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے گیان واپی مسجد میں نندی کے نصب کرنے کا معاملہ اٹھایا اور اس بارے میں غیر جانبداری سے رپورٹنگ کرنے کی میڈیا نمائندوں کو صلاح بھی تھی۔ جو ہندوؤں کی آستھا ہے وہاں پہ نندی بھی ملا ہے اور بول رہے ہیں کہ وہ شیولنگ ہے، اس کو ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے سر؟ کون لانے کو تیار نہیں ہے؟ ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ کورٹ کو جا کے بولو نا۔ آپ ایک بات سنیے کہ آپ لوگ یہ کیوں نہیں دکھاتے آپ کے میڈیا پہ؟ جس دن دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی کاشی کی جو مندر کو بڑا خوبصورت بنایا انہوں نے،
उस दिन एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई थी। ये कैसा, आपके पास क्या प्रूफ है सर? अरे आपको दिखाएं क्या, हम बताएं आपको? वो जो नंदी अभी जो वहां पे है, वो मैं उसकी एक नंदी को वहां पर दफनाने की कोशिश की गई। अरे रिपोर्टेड है। आप ऐसा है ना, आप लोग मीडिया में आप लोग भक्त बने हुए हैं, आप लोग दिखाते नहीं है सर। आपको ही दिखता सच हमको? हाँ, हमको तो जो नंदी हमको अभी दोनों आंख से देखते हैं, हम एक आंख से नहीं देखते ना। सर ऑल इंडिया मुस्लिम आप बोल रहे थे ना कहां से मिला? आप जो है कैरावान मैगजीन पढ़िए। कारावान तो मालूम है। हाँ, 27 अप्रैल 2019, और आपके बिरादरी के जर्नलिस्ट का नाम सुशील कुमार, असद नहीं है नाम उसका, समझे ना? तो उसमें ये लिखा हुआ है, गलत है तो आप उनको भी सू कर दीजिए। तो कहा गया उसमें, रिपोर्ट में कहा गया। अब ज्ञानवापी में तो नंदी दिख रहा, फिर उसके ऊपर नहीं, ये अरे भाई साहब, ये तो सब ये कहा गया ना, ये सब चीजें हुई बोल के, ये सब चीजें हुई। अब आप उसको नहीं मान रहे तो इसलिए ढूंढ के निकाला आपकी नॉलेज में इजाफा करने के लिए। सिर्फ एक ही कारावान वही मैगजीन में। हाँ। On 2nd March, local residents attempted to bury an idol of the Nandi bull in the compound of Gyanvapi Mosque. ये हरकत हुई, इसको आप डिनाई मत करिए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर शुरू हुए तनाज़े पर बीएसपी सरबराह मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। मायावती ने इस पूरे मामले को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि यह आवाम के मजहबी जज्बात को भड़काने की सोची समझी साजिश है। इसके साथ ही उन्होंने आवाम से भाईचारा बरकरार रखने की अपील भी की। ज्ञानवापी को लेकर जारी हंगामे पर मायावती ने कहा कि जिस तरह से साजिश के तहत लोगों के मजहबी जज्बात को भड़काया जा रहा है, बीजेपी को इस बात पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे मुल्क को क्या मजबूत बनाएगा। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर मजहबी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली जगहों के नाम भी एक एक करके बदले जा रहे हैं। मायावती ने कहा कि ये सब काफ़ी परेशान कुन हैं। अवाम से अपील करते हुए मायावती ने कहा कि इसकी वजह से मुल्क के आम आवाम और तमाम मज़ाहिब के लोगों का चौकन्ना न रहना चाहिए। इससे ना तो मुल्क को कोई फ़ायदा होगा और ना ही आम लोगों को। उन्होंने कहा कि इस मामले में बीएसपी की आवाम से अपील है कि वो आपसी भाईचारा बरकरार रखें। उत्तर प्रदेश में नए मदारिस को अब कोई ग्रांट नहीं मिलेगा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस फैसले पर मुहर सुप्त कर दी है। योगी हुकूमत के पिछले दौर में भी ग्रांट नहीं दी गई थी। अब काबीना ने भी इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। अदालत में जाने से भी मदारिस को रिलीफ नहीं मिलेगा। योगी हुकूमत ने अखिलेश हुकूमत की पॉलिसी ख़त्म कर दी है। फ़िलहाल मौजूदा वक्त में यूपी में 558 मदारिस को सरकारी ग्रांट दी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज बुध को एक अहम फैसला लेते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म राजीव गांधी के कत्ल केस में सज़ा काट रहे मुजरिम एजी पेरारियोलन को रिहा करने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत इस्तेहक़ाक़ के तहत रिहाई का फैसला दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है, जबकि रहम की दरख्वास्त गवर्नर और सदर के दरमियान ज़ेर अल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट ने पेरारियोलन की रिहाई की दरख्वास्त की इजाज़त दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रियासती काबीना का फैसला गवर्नर पर पाबंदी है। तमाम मुजरिमों को रिहाई का रास्ता खुला है। गुजरात इंतखाबात से चंद महीने पहले ही हार्दिक पटेल ने पार्टी को बड़ा झटका देते हुए कांग्रेस छोड़ दी है। इसके बारे में हार्दिक ने भी ट्वीट किया है कि आज मैं हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी के ओहदे और पार्टी की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा देता हूं। मुझे यकीन है कि मेरे फैसले का मेरे तमाम साथी और गुजरात की आवाम खैर मकदम करेंगे। मुझे यकीन है कि मेरे इस कदम के बाद मैं मुस्तकबिल में गुजरात के लिए वाकई मुस्बत तरीके से काम कर सकूँगा। हार्दिक पटेल एक पाटीदार लीडर है जो लोकसभा इंतखाबात से ऐन क़ब्ल 2019 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। हार्दिक पटेल ने बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस क़यादत गुजरात को पूरी तरह नापसंद करती है और उसे रियासत में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि गुजरात में पार्टी के सीनियर लीडरों को दौरों के दौरान लोगों से जुड़ने के बजाय इस बात से फ़र्क पड़ता है कि अगर पार्टी लीडर रियासत में आ रहे हैं तो उनके चिकन सैंडविच का इंतज़ाम किया जा रहा है या नहीं।
एनसीपी लीडर और एमपी सुप्रिया सुले ने कहा कि वो महाराष्ट्र में किसी भी औरत पर हमला करने के लिए हाथ उठाने वाले शख्स का हाथ तोड़ देंगे। सुले एनसीपी के सदर शरद पवार की बेटी हैं और बारामती से एमपी हैं। उन्होंने ये बात जलगांव में पुणे में उनकी पार्टी के खातून कारकुन पर बीजेपी के कारकुनों की तरफ से मुबैना तौर पर हमला करने के एक दिन बाद कही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज की हिमायत में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। असांज की अहलिया ने स्टेज से हुकूमत से की विकीलीक्स के बानी को रिहा करने की अपील। हुक्मरान पार्टी कंजर्वेटिव के एक रुकन पार्लियामेंट को कर लिया गया गिरफ्तार। शनाख्त नहीं की गई जाहिर, खातून से जिनसी ज्यादती का लगा इल्जाम। पूछताछ जारी, पार्लियामेंट इजलास में शिरकत पर लगाई गई पाबंदी। नायब अमरीकी सदर कमला हैरिस एक बड़े वफ्द के साथ मुत्तहदा अरब अमारात पहुंची। शेख खलीफा के इंतकाल पर की ताज़ियत और यूएई के लिए अमरीकी हिमायत का दिलाया यकीन। इसराइल का फ़लस्तीन के इलाके ग़र्ब उर्दन में बर्बरियत का सिलसिला जारी। वहशियाना फायरिंग में एक और फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। गजा के फ़लस्तीनी शहरियों के गिर्द घेरा कर दिया गया मज़ीद तंग। मुबैना तौर पर पाए गए शिवलिंग के इलाके को सील किया जाए। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम हुक्म। मुसलमानों को नमाज पढ़ने और दीगर मजहबी रसूमात अदा करने से ना रोकने की भी दी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट की हिदायतों पर असदुद्दीन ओवैसी का आया रिएक्शन। कहा लोअर कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाना चाहिए था, ताहम अब भी सुप्रीम कोर्ट से मुकम्मल इंसाफ मिलने की है उम्मीद। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल।